أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء صدق اللہ العظیم. یہ جو آیت کریمہ کا اکثر حصہ میں نے پڑھا اس کو آیت النور کہتے ہیں. آیت النور حضرات اہل علم کی اصطلاح میں نور روشنی کو کہتے ہیں. نور کے بغیر انسان کوئی کام نہیں کر سکتا. نور انسان کی ضرورت ہے، دنیا میں بھی، برزخ اور قبر کے اندر بھی، پولیس صراط پر بھی، آخرت میں بھی. جنت کے اندر نور ہی نور ہے. نور کا ضد اندھیرا ہے. اندھیروں میں انسان کا دل تنگ ہو جاتا ہے، اندھیرے سے بھاگ نکلنے کی کوشش کرتا ہے. آج کل دنیا کے اندر ایجادات جہاں ترقی کر رہی ہیں تو وہاں نور کے سلسلے میں پرانے زمانے کے مقابلے میں روز بروز اور روز افزوں ترقی ہوتی ہے کہ روشنی زیادہ ہو. آپ حضرات کو پتہ ہے کہ آج کل ایک ہی مکان کے اندر کتنی روشنیاں، کتنی بتیاں جلتی ہیں. اور اس سے پہلے ابتدا کے اندر ہماری یادداشت میں اس مجمع کے اندر مجھ سے زیادہ بوڑھے موجود ہیں جن کی عمر مجھ سے زیادہ ہے. میری عمر 63-64 سال ہے. ہماری یادداشت میں ایک گھر میں ایک بلب ہوتا تھا 25 واٹ کا، اور وہ کمرے میں ہوتا تھا، برآمدے میں نہیں ہوتا تھا، صحن میں نہیں ہوتا تھا کہ بجلی زیادہ خرچ نہ ہو. اس کی روشنی تھی. ظاہر ہے کہ آج کل کی روشنی سے وہ روشنی بہت کم تھی. اس سے پہلے لاٹین کی روشنی ہوتی تھی. وہ زمانہ میں نے دیکھا ہے. میں 7ویں جماعت کے اندر اسکول میں پڑھتا تھا کہ اس وقت ہمارے گھر میں بجلی آئی، والد صاحب نے بجلی لگائی. 7ویں جماعت میں تھا. اس سے پہلے میں نے اسکول میں جتنی کلاسیں پڑھی تھی تو وہ لالٹین کی روشنی میں پڑھی تھی. ایک ہی لالٹین ہوتا تھا. ہمارے دیہاتی لوگ ہیں ہم دیہات میں، اور وہ لالٹین باہر بھی کام آتا تھا، اندر بھی. مجھے کتابوں سے شوق تھا بہت زیادہ، تو میں اسکول کی کتابیں رات کو پڑھتا تھا، عشاء اور مغرب کو. تو جب لالٹین کی ضرورت ہوتی والدہ کو تو والدہ لالٹین لے جاتی، میں اندھیرے میں رہ پھر وہ لالٹین لے کے آتی، پھر کہتی کہ بیٹا تھوڑا سا چاہیے، پھر لے کے جاتی. لالٹین رکھ لونے میں پکار دے بیرا، میں اندھیرے میں بیٹھ جاتا. بالکل کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، گھپ اندھیرا ہوتا. اس سے پہلے موم بتی، یہ دیے کی روشنی ہوتی تھی، دیوا. اور میں نے دیکھا کہ ہمارے ہاں ہمارے رشتہ داروں کے گھروں میں 2 کمرے ہوتے تھے، اس میں بیچ میں دیوار تھی. اس دیوار کے اندر ایک سوراخ ہوتا تھا، موریبو. اسی سوراخ کے اندر جو ہے وہ بوتل کے اندر تیل ہوتا تھا، اس میں بتی جلتی تھی. دونوں کمروں میں روشنی کام آتی تھی. وہ بھی روشنی تھی. اس سے پہلے زمانے میں لکڑیاں جلتی تھی. لکڑی، لوگ باہر بھی لکڑی کی روشنی سے آتے جاتے تھے اور گھر کے اندر بھی لکڑیاں جلتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روشنی کے لیے لکڑیاں جلتی تھی. رات کو سفر کے اندر اندھیرا ہے، ضرورت پڑ گئی تدفین کے لیے شہداء کی یا دوسری چیزوں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی جلاتے تھے. میں عرض کر رہا تھا یہ ایک زائد سی بات تھی کہ روشنی کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہوتا.
اور جس طرح دنیا میں روشنی ضروری ہے، اس سے کئی زیادہ قبر کے اندر روشنی کی ضرورت ہے، اور آخرت کے اندر روشنی کی ضرورت ہے، نور کی۔ یہ نور ہے کیا چیز؟ نور اسے کہتے ہیں کہ ایک چیز خود بھی روشن ہو اور آس پاس کے چیزوں کو بھی روشن کر دے، اس کو نور کہتے ہیں۔ آگ خود بھی روشن ہوتی ہے اور ماحول کو بھی روشن کرتی ہے، بلب خود بھی روشن ہوتا ہے اور ماحول کو بھی روشن کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں نور۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ یعنی ایک معنی یہ کہ آسمانوں میں جتنی روشنیاں ہیں اور زمین میں جتنی روشنی ہے، یہ سارا کا سارا اللہ کی طرف سے۔ اگر اللہ جل شانہ اس روشنی کو سلب کر دے تو پھر گھپ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ آسمانوں کے اندر بھی اور زمین کے اندر بھی سارے لوگ، اللہ کی مخلوق اس میں کام کرتے ہیں۔ اس میں وہ بھی ہے جو اللہ کو ماننے والے ہیں، اور اس میں زیادہ تر وہ بھی ہے جو اللہ کے نہ ماننے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام کے سامنے مسلمانوں کی مثال پیش کی کہ تمہاری مثال اے مسلمانوں، ایمان والو، ایسی ہے جس طریقے سے ایک بیل ہو، اس کا پورا چمڑا، اس کے اوپر جتنے بھی بال ہیں وہ سارے کے سارے بال کالے ہوں، بیل وہ سارے بال کالے ہوں، اور اس میں ایک بال سفید ہو، تو تمہاری مثال ایسی ہے۔ مسلمان وہ ایک بال ہے اور باقی سارے مشرکین ہے، کفر ہے۔ تو یہ نور اور روشنی برزخ کے اندر بھی، دنیا کے اندر بھی۔ پھر نور جو خود روشن ہو، دوسروں کو روشن کر دے۔ پھر نور کی کئی قسمیں ہیں، اللہ جل شانہ کی طرف سے نور ہے۔ ہاں، دوسرے معنی اللہ نور السماوات والارض کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود نور ہے۔ وہ کیسا ہے، وہ کوئی کیفیت اس کی بیان نہیں کر سکتا، لیس کمثلہ شیء، لیکن ہے وہ نور کی تجلیوں میں۔ اور اس نور سے اگر معمولی حصہ بھی وہ دنیا والوں کو دکھائے تو اس کی حالت ایسی ہے جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا، رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ یا اللہ مجھے دکھائیے اپنے آپ کو کہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ قال لن ترانی، حضرت اللہ جل شانہ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، ہرگز نہیں دیکھ سکے۔ لن جازمہ ہے نفی کے لیے۔ وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ یعنی قرار اس نے پکڑا اور یہ ٹھہر گیا تو مجھے دیکھ سکے گا۔ پہاڑ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ جب اللہ جل شانہ نے پہاڑ کے اوپر تجلی نازل کی، وہ تجلی یہی روشنی کی تجلی تھی، نور کی۔ وہ کیسی تھی اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اللہ جل شانہ کا نور جتنی لطیف چیز ہے اتنی وہ طاقتور ہے، جتنی لطیف چیزیں ہوتی ہیں اتنی وہ طاقتور ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ لوہا پتھر کے مقابلے میں زیادہ ثقیل ہے، لیکن لوہے سے زیادہ طاقتور پتھر ہے، اور پتھر مٹی کے مقابلے میں زیادہ ثقیل ہے، لیکن پتھر اور مٹی کے اندر مٹی زیادہ طاقتور ہے، اور مٹی پانی کے مقابلے میں ثقیل ہے، اور پانی وہ لطیف ہے، لیکن مٹی سے پانی زیادہ طاقتور ہے۔ پانی ہوا کے مقابلے میں ثقیل ہے اور ہوا اس سے زیادہ لطیف ہے، ہوا اس سے زیادہ لطیف ہے، لیکن ہوا طاقتور زیادہ ہے۔ آپ ٹرک کے ٹائر کے اندر جو ہے وہ آپ پانی بھی بھر دیں کہ اس سے ٹرک چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ اور اسی ٹرک کے اندر ہوا کو بھرا جاتا ہے، اور ٹرک جو ہے وہ کتنا من و مال ٹن کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے وہ لے کے جاتا ہے، اور بیچ میں ہوا، زمین اور ٹرک کے درمیان میں ہوا حائل ہے۔ یہ کتنی لطیف چیز ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے اس کو وہ کیسا بنا دیا۔
ایک حدیث مبارک ہے، مسند احمد کے اندر ہے کہ اللہ جل شانہ نے جب زمین کے اوپر فرشتوں کو گاڑ دیا، لگایا، تو فرشتوں نے پوچھا کہ یا اللہ، اس پہاڑ سے بھی زیادہ سخت کوئی مخلوق ہے آپ کی؟ بہت سخت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہاں، لوہا اس سے سخت ہے، اس لیے کہ لوہے کے کدال سے جو ہے وہ پہاڑ کو اس کو ہم کاٹتے ہیں پتھروں کو۔ یا اللہ، لوہے سے بھی زیادہ سخت چیز ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، کیا چیز ہے؟ وہ آگ ہے، اس لیے کہ آگ لوہے کو پگھلا دیتا ہے۔ پھر فرشتوں نے سوال کیا کہ یا اللہ، آگ سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، پانی کو ہم ڈالتے ہیں آگ کے اوپر تو آگ بجھ جاتی ہے۔ پھر آگ پانی سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، وہ صدقہ ہے جو مسلمان اللہ کے نام پر دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پانی کی آفت بارش کی شکل میں ہو یا دریا اور سمندر کی آبادی کے اوپر چڑھنے کی شکل میں ہو، اس سے زیادہ طاقتور چیز انسان کا حیات کا دیا ہوا صدقہ ہے، جو کسی کو پتہ نہ چلے اور اللہ کے نام پر دے۔ وہ پانی کی آفت کو ٹلانے والی چیز وہ صدقہ ہے، لوہے کی آفت سے بچنے والی چیز، بچانے والی چیز وہ صدقہ ہے، آگ کی آفت سے بچانے والی چیز وہ صدقہ ہے۔ اس لیے بعض روایت میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے والی چیز وہ انسان کا وہ صدقہ ہے، جو انسان اللہ کے نام پر دے دائیں ہاتھ سے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ نور اللہ جل شانہ خود، اس کے جتنے بھی تجلیات ہیں اور پردے ہیں، وہ سارے کے سارے نور کے پردوں کے اندر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات کو تشریف لے گئے تو کیا اللہ جل شانہ کی زیارت ہوئی، اللہ پاک کو دیکھا؟ دو قول ہے اس میں کہ دیکھا ہے، دوسرا قول یہ ہے اکثر کی جمہور صحابہ کرام کی بھی کہ نہیں، اور وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو نہیں سکتی، وہ قیامت میں ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عالم دنیا سے گئے تھے، تشریف لے گئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام عالم دنیا کے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا نور انا رآہ، نور انا رآہ، اللہ تعالیٰ نور ہے، اس کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اور وہ نور ایسا نہیں جس طریقے سے دنیا کے اندر روشنی ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ نور یہ انتہائی ضروری چیز ہے۔ پھر نور کی کئی قسمیں، نور ایک حسی بھی ہوتا ہے، ایک معنوی بھی ہوتا ہے، ایک ظاہری بھی ہوتا ہے، ایک باطنی بھی ہوتا ہے۔ نور حسی یہ ہے، سورج یہ نور ہے، اس سے روشنی پڑتی ہے زمین کے اوپر، چاند نور ہے، ستاروں کے اندر نور ہے لیکن چاند کی روشنی سے کم ہے، اور سورج کے اندر، چاند کے اندر نور ہے لیکن سورج کی روشنی سے کم ہے، سورج کی روشنی چاند اور ستاروں کی روشنی اور نور کے مقابلے میں زیادہ ہے، یہ حسی نور ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں بلب کی، لالٹین کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری یہ حسی نور ہے، جس کے ذریعے سے ہم اپنی مفید چیزوں کو دیکھتے ہیں اور مضر سی چیزوں سے بچتے ہیں، یہ بھی ایک روشنی۔ ایک ہوتا ہے باطنی نور، ظاہری نور، ظاہر نوری کی آنکھوں کے اندر، یہ آنکھوں کے اندر بھی نور ہے۔ اب میں آپ کو دیکھتا ہوں، آپ حضرات مجھے دیکھتے ہیں، یہ نور ہے، آنکھوں کے اندر اللہ پاک نے رکھا ہے۔ جس شخص کی یہ بینائی، یہ نور ختم ہو جاتا ہے آنکھوں کی، اس کی آنکھیں ہوتی ہے۔ پرسوں میرے پاس ایک نوجوان آیا، بیٹھا ہوا تھا سامنے، اس سے میں نے پوچھا، اس کا دیکھنا ایسا عجیب تھا، حالانکہ دونوں آنکھیں صاف دکھائی دیتی تھی مجھے کہ ٹھیک ٹھاک۔ اس نے کہا کہ ایک آنکھ سے میری نظر لگتی ہے، مجھے میں دیکھ سکتا ہوں، دوسری آنکھ سے بالکل نہیں دیکھ سکتا، آنکھ ٹھیک، اس کے اندر جو روشنی ہے وہ روشنی سلب ہو جاتی ہے۔ تو آنکھوں کے اندر نور ہوتا ہے، اور اسی نور کو بصارت کہتے ہیں۔ پھر عقل اور دل کے اندر بھی نور ہوتا ہے، اس کو بصیرت کہتے ہیں۔ دل کے اندر نور ہے، عقل کے اندر نور ہے۔ عقل کے نور کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہم جو آنکھوں کے ذریعے سے نہیں معلوم کر سکتے، ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ عقل کی نور سے دیکھ سکتے، اس کو بصیرت کہتے ہیں۔ پھر اس سے بڑھ کر ہدایت کا نور ہے، ہدایت کا نور، یہ معنوی نور ہے، یہ باطنی بھی نہیں۔ باطنی نور عقل کا نور، باطنی نور ہے،
دل کا نور باطنی نور ہے، یہ بصیرت، اور ایک ہدایت کا نور ہے۔ ہدایت کا نور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے، یہ بات غور سے سنیں، مسلمان کے اندر بھی رکھا ہے اور کافر کے اندر بھی رکھا ہے، اور یہی وہ قبولیت کا مادہ ہے، یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ ان یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر نوزائیدہ بچہ وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی بناتے ہیں یا عیسائی یا مجوسی اور کافر اور مشرک بناتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ میں جا رہا ہوں لاہور، اور مجھے بجائے اس رخ کے بتانے کے کوئی میں جانتا نہیں ہوں کہ لاہور کس طرف ہے، میرے پاس سواری ہے، اس کے اندر بیٹھ کر جا رہا ہوں، مجھے کوئی یہ سڑک دکھائے جو جوٹی روڈ والی یونیورسٹی روڈ کی طرف اور تورخم کی طرف جاتا ہے کہ اس پر آپ سیدھے جائیں لاہور پہنچ جائیں۔ تو جب میں گیا تو تورخم راستے میں آئے ہیں، افغانستان اور پاکستان کا بارڈر راستہ ہے، لیکن بتانے والے نے مجھے گمراہ کر دیا، اس نے مجھے راستہ غلط بتایا۔ میری گاڑی اور میرے اندر یہ صلاحیت تھی کہ میں اسی موٹر وے پہ چڑھ کر میرا رخ اس طرف ہو جائے تو میں لاہور پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ، لیکن اس نے مجھے غلط کر دیا۔ یہ اس لیے کہ راستہ اس نے مجھے خطا کر دیا، اس نے میری رہنمائی غلط کی۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچے کے اندر ہدایت کا نور ہوتا ہے، مسلمان بچے کے اندر بھی جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہو، ہندو بچے کے اندر بھی جو ہندو گھرانے میں پیدا ہو، سکھ گھرانے میں پیدا ہو، یہودی گھرانے میں پیدا ہو، عیسائی گھرانے میں پیدا ہو، مجوسی اور زرتشت گھرانے میں پیدا ہو، مشرک اور بت پرست گھرانے میں پیدا ہو، ہر شخص کے اندر ہدایت کا نور ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ أَن يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس ہدایت کے نور کا رخ ٹھیک ہونا چاہیے، وہ غلط لگا دیتے ہیں اس کے ماں باپ، اس لیے گھر کا ماحول ایسا ہے۔ اور یہی ہدایت کا نور آپ حضرات میرے ساتھ ابھی مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ آگے دلیل مانیں گے کہ ہر انسان فطری طور پہ کسی چیز کو اپنا معبود سمجھتا ہے۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود سمجھتے اور ہے بھی وہ معبود، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ مشرکین ہر پتھر اور بت کو معبود سمجھتے ہیں، مجوس آگ کو معبود سمجھتے ہیں، کوئی کس چیز کو معبود سمجھتا ہے۔ یہ وہ فطری ہدایت ہے جو ہر انسان کے اندر ہے، اور وہ ہدایت، نور ہدایت اس کو بتلاتا ہے کہ تیرا ایک خدا ہے تیرے اوپر۔ اب وہ راستہ بھول گیا ہے کہ وہ خدا ہے تو کون سا ہے، وہ معبود ہے کیا چیز۔ کسی نے آگ کو سمجھ لیا، کسی نے درخت کو سمجھ لیا، کسی نے بت کو سمجھ لیا، کسی نے پتھر کو سمجھ لیا، کوئی کس چیز کو سمجھ رہا ہے، کوئی کس چیز کو سمجھ رہا ہے، راستہ غلط کر گئے۔ بعض لوگوں کی فطری ہدایت اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ کسی بتانے والے کے بغیر ہر چیز سے جھجک محسوس کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے میں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، مکہ مکرمہ، اس زمانے کے اندر وہاں جاہلیت کے زمانے میں دو آدمی موجود تھے، ایک ہے زید بن عمرو بن نفیل اور ایک ہے ورقہ بن نوفل۔ یہ دونوں آپس میں دوست تھے، یار تھے، ساتھی تھے، یہ دونوں اسی جگہ رہتے تھے۔ ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی، لیکن ان کی فطری ہدایت اتنی تیز تھی کہ یہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فطری ہدایت اتنی تیز تھی کہ وہ شراب نہیں پیتے تھے، کہتے سیاق ان کی نوری ہدایت اتنی تیز تھی کہ شراب کی برائی ان کو معلوم ہوتی تھی۔ آج کل ہمیں مسلمان ہونے کے باوجود سود کی برائی معلوم نہیں ہوتی، رشوت کی برائی معلوم نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہمارے نوری ایمان کے علاوہ جو نوری ہدایت ہے، نوری ایمان تو پھر دور کی بات ہے، وہ تو بہت نور اللہ نور ہے، نوری ہدایت ہی ختم ہے۔ رشوت کی برائی کا پتہ نہیں چلتا، جب تمیز ہی نہیں ہوتی کسی چیز کے اندر تو نور کہاں رہا، نور ہے نہیں۔ اس لیے ورقہ ابن نوفل اور زید بن عمرو بن نفیل، ورقہ ابن نوفل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تبلیغ سے پہلے وہ انتقال کر گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو میں نے سفید کپڑوں کے اندر دیکھا ہے، وہ جنتی۔
اس کی اللہ جل شانہ نے ایسے ہدایت کی. اور زید بن عمرو بن نفیل وہ ایک جگہ گئے، کسی نے بکری ذبح کی تھی بت کے نام پر، تو زید بن عمرو بن نفیل نے کہا کہ تم بکری اللہ نے پیدا کی ہے، اس کے لیے گھاس کا انتظام اللہ نے کیا ہے، اور چر رہی ہے اللہ کے گھاس پر، اللہ کی زمین پر، زمین اللہ کی ہے، گھاس اللہ کا ہے، بکری اللہ کی ہے، ذبح کرتے ہو بت کے نام. نوری ہدایت ہے، اتنا کامل ہے، مضبوط ہے کہ اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں میں نہیں کھاتا یہ گوشت تمہارا. بت کے نام پر جو بکری ذبح ہوتی تھی وہ نہیں کھاتے تھے. یہ نوری ہدایت. اس لیے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ ان یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ. جو والدین اپنے بچوں کی تربیت اللہ کے علاوہ، رسول کی تعلیمات کے علاوہ، اللہ کے احکام کے علاوہ، دین اسلام کے علاوہ، قرآن کریم کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پہ اپنی اولاد کو لگاتے ہیں، وہ اس نور ہدایت کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں ان کا برابر کا حصہ ہے. اللہ جل شانہ قیامت میں ان سے پوچھے گا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. اس لیے کہ اس نور کو تم نے بجھایا، وہ بچہ بھی نہیں چل رہا، اس کی روشنی تم نے سلب کر دی. کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر ایک تم میں رائی ہے، چرواہا ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم نے ان کے ساتھ کیا. تو نور ہدایت کسی کی بہت تیز ہوتی ہے. اسی نور ہدایت کے بعد نور ایمان، وحی کا نور، ایمان کا نور، قرآن کریم کا نور، وہ دیا سلائی ہے. جیسے ہی ایمان کا نور نور ہدایت کے ساتھ آ جاتا ہے تو پڑک وہ اندر جو ہے وہ دیا جل جاتا ہے. پھر اس کے بعد معمولی چیزوں کی تمیز ہوتی ہے. یہ گناہ ہے، یہ نیکی ہے، یہ سفید ہے، یہ کالا ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ مشروع ہے، یہ غیر مشروع ہے، یہ روا ہے، یہ ناروا ہے. وہ ساری کی ساری چیزیں جان جاتا ہے. بالکل اس کے ذہن کے اندر سیدھی بیٹھ جاتی ہے ساری چیز. وہ بالکل اس کے خلاف اس کا ذہن قبول ہی نہیں کرتا اگر نور ایمان مضبوط ہے. جن لوگوں کے دلوں کے اندر قرآن کریم کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث کے مقابلے میں خدشات اور اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، وہ اپنی نوری ایمان کی خبر لیں. نوری ہدایت تو ہر کسی کے اندر ہے، نور ایمان پر انسان مکلف ہے. اس کے اندر نور ایمان ہے یا نہیں، اس کی خبر لے. اس کا ایمان انتہائی کمزور ہے یا گیا گزرا ہے. اس لیے شکوک و شبہات آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ دیا اس کا بجھ گیا. یہ نور ایمان ہوتا ہے. ایمان کی روشنی جب آتی ہے تو پھر ساری چیزیں حق اور باطل نظر آتا ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ضرورت نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم للامہ، امت کی ارشاد اور رہنمائی کی خاطر ارشاد فرمایا اللہم ارنی الحق حقا وارزقنی اتباعا وارنی الباطل باطلا وارزقنی اجتنابا. اے اللہ مجھے حق کی شکل میں دکھا اور حق کا اتباع نصیب فرما، اور مجھے باطل کی شکل میں دکھا اور باطل سے اجتناب نصیب فرما. یہ تب صاف دکھائی دیتے ہیں جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان کی روشنی کامل ہوتی ہے. جتنی ایمان کی روشنی کے اندر ترقی ہوتی ہے، جتنی ایمان کی روشنی تیز ہوتی ہے، معمولی چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے. اور پھر نور فراست یہ ایمان کے زیادتیوں میں سے ہیں، یہ اس پر اضافہ ہے اس کے ثمرات میں سے. بعض مومنین اتنے تیز ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ جل شانہ نے نور فراست دیا ہے، وہ کسی شخص کو دیکھتے ہیں تو اس کی باطن کا حال اللہ تعالیٰ ان پہ واضح کر دیتا ہے. اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو، مومن کی فراست سے بچو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ فراست بھی ایک نور ہے. حضرت عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھے تھے، لوگ بیٹھے ہیں، ایک آدمی آیا. جیسے ہی وہ آئے اور بیٹھ گئے تو فرمایا کہ تم میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی آنکھوں نے زنا کیا ہوا ہوتا ہے، تو پھر وہ مجلس میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. فوراً وہ شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ امیر المومنین میں توبہ کرتا ہوں، میری آنکھ غلط جگہ پڑ گئی تھی، نامحرم کو میں نے دیکھا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے بارے میں ایک صاحب نے مجھے واقعہ سنایا کہ دارالعلوم دیوبند سے کچھ طلبہ گئے
ایک طالب علم نظریاتی طور پہ وہ تھا جو عذاب قبر کا منکر تھا اور تھوڑا سا اکابرین کے بارے میں معمولی گستاخ بھی تھا۔ مولانا تھانوی رحمہ اللہ کے پاس جا رہے تھے تو اس نے ان سے کہا کہ بھئی کس لیے جاتے، اس میں کیا ہے؟ مولانا تھانوی رحمہ اللہ کے بارے میں یعنی نازیبا الفاظ تھوڑے سے استعمال کیے۔ جب وہاں گئے انہوں نے کہا کہ چلیں، پھر ان کا زور پڑلا باری ہو گیا، اس کو بھی ساتھ لے کر گئے۔ جب وہاں بیٹھ گئے تو جیسے ہی بیٹھے مولانا تھانوی رحمہ اللہ سب سے ملے، اس سے جب ملے تو اس کو کہا کہ گستاخ اٹھ جاؤ یہاں سے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، یہ نور ہے، اس نور کے ذریعے سے دیکھتا ہے۔ یہی نور اور روشنی انسان کے ساتھ اس دنیا میں ہوتی ہے، ایمان کی روشنی۔ بعض لوگوں کو کھانے پر بیٹھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کھانا ٹھیک نہیں، چنانچہ وہ کھانے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض کی اندر کی نورانیت اتنی تیز ہوتی ہے کہ جیسے ہی نوالا جاتا ہے محسوس ہوتا ہے، اور اگر نوالا کھا لیا ہے تو 40 دن تک اعمال کے اندر جو لگن تھی اور جو مزہ تھا، جو لذت تھی، وہ لذت محسوس نہیں ہوتی، وہ اندھیرا محسوس ہوتا ہے۔ اندھیرے کے اندر کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا۔ جن لوگوں کو رشوت کی حرمت اور اس کی برائی معلوم نہیں ہوتی، ان کے پاس نور نہیں ہے۔ جن لوگوں کو سود کے مال کی برائی معلوم نہیں ہوتی، جن کو باطل کی برائی معلوم نہیں ہوتی، جن کو گناہ اور معصیت کی برائی معلوم نہیں ہوتی، جن کو غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا اس کا اثر کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے یا ٹھیک کہہ رہا ہے، ان لوگوں کی نور ایمان وہ کمزور ہے یا نہیں ہے، اس لیے پتہ نہیں چلتا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ نور، یہی نور انسان کو دنیا میں، یہ وہی نور ہے، قرآن کریم نور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نور ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے تمہارے پاس نور اور کتاب مبین آیا، ساری چیزیں واضح ہو گئی۔ جاہلیت کے اندھیرے کے اندر کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، قتل کرتے تھے، ڈاکہ کرتے تھے، چوری کرتے تھے، ڈکیتی کرتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، ظلم کرتے تھے انتہا درجے کی، اندھیرے کے اندر کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا۔ آپ کسی چیز کو ہاتھ ڈالیں گے، یہ سمجھیں گے کہ یہ رسی ہے، وہ سانپ ہوگا، آپ کو ڈس لے گا اندھیرے کے اندر، اور جب روشنی ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ رسی نہیں، یہ سانپ ہے، اس لیے آدمی اس سے بچتا ہے۔ پھر یہی نور انسان کے ساتھ جب دنیا کے اندر ایمان کا نور فطری نور کے ساتھ آ کر مل جاتا ہے اور اسی حالت میں چلا جاتا ہے تو انشاءاللہ موت کے وقت بھی نور ہوگا، قبر کے اندر بھی نور ہوگا، قبر سے اٹھتے وقت بھی نور ہوگا، اور پل صراط کے اوپر بھی نور ہوگا۔ قرآن کریم میں پل صراط کے نور کے بارے میں تذکرہ کیا ہے، یسعى نورهم بین ایدیہم و بایمانہم بشراکم اليوم، یسعى نورهم بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان سے آگے آگے چلتا ہوگا۔ آپ کے پاس ٹارچ ہے، بیٹری ہے، اس کو آپ روشنی کرتے ہیں تو آگے کرتے ہیں، پیروں کے اس میں نہیں، نیچے نہیں، آگے اس سے آدمی چلتا ہے، چاہے جہاں قدم رکھے ہوئے وہاں پر اندھیرا ہے لیکن آگے روشنی ہے، وہاں دیکھتا ہے راستہ۔ یسعى نورهم بین ایدیہم، اس لیے اللہ پاک نے پہلے اس طرف کا نام لیا، وہ بایمانہم بشراکم اليوم، اسی نور کے اندر پل صراط پر مومن چلتا ہوگا۔ منافقین ان کی دیکھا دیکھی ان کے پیچھے پیچھے متصل جا رہے ہوں گے، جس طریقے سے کسی کے پاس بیٹری اور ٹارچ ہوتی ہے، آپ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں لیکن اچانک دیوار حائل ہوتی ہے آپ کے درمیان اور اس کے درمیان، آپ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں وہ نور نصیب فرمائیں۔ پل صراط کے اوپر منافقین مومنین کے پیچھے جائیں گے، اچانک ایک دیوار آئے گی، فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اچانک ایک دیوار حائل ہوگی جس کے اس طرف رحمت اور نور ہوگا، یہاں پر اندھیرا ہوگا۔ مومنین اس طرف ہوں گے، منافق اس طرف ہوں گے، کافر تو جائیں گے ہی نہیں، لیکن منافقین نے چونکہ ظاہری صورت، ظاہری لباس اور اعمال وہ مومنین جیسے اختیار کیے تھے، اس لیے ان کے پیچھے پیچھے جائیں گے، لیکن اللہ جل شانہ وہ دن ہے تمیز کا، وہ الگ الگ ہو جائیں گے، اس لیے منافقین اس پار رہ جائیں گے، مومنین اس پار روشنی کے اندر ہوں گے، یہ چیخیں گے کہ ہمیں کچھ روشنی دے دو، تو مومنین کی طرف سے کہا جائے گا کہ واپس چلے جاؤ،
فَالْتَمِسُوا نُورًا، وہاں واپس روشنی وہی ملتی ہے، دنیا کے اندر ملتی ہے۔ یہ روشنی حاصل کی جاتی ہے دنیا سے۔ ایمان دنیا کا معتبر ہے۔ جب نزع کے احوال شروع ہو جاتے ہیں، زنکدن حالت شروشی ساپ و توشوا، پھر یہ ایمان کا نور نہیں ملتا، یہ بند ہو گیا۔ بس میت کی لاش گھر میں پڑی ہے، اس وقت یہ نور نہیں ملتا، اور میت کو قبر میں رکھا جائے اس وقت یہ نور نہیں ملتا۔ پھر آدمی جتنا بھی چاہے، اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب جہنمی جہنم کے عذاب کو دیکھ لیں گے تو ان کو کہا جائے گا کہ تمہارے پاس اگر زمین کے اندر جتنی زمین ہے وہ ساری کی ساری دنیا کے خزانوں سے، سونے اور چاندی سے اور زیورات سے اور ہیرے جواہرات سے بھر جاتی، اور یہ سارے خزانے تم اس دن کے عذاب کے بدلے میں دیتے، لیکن اس عذاب سے بچتے، تو تم اس سودے پر راضی ہو؟ وہ کہیں گے ہاں ہم بالکل راضی ہیں۔ تو اللہ پاک کی طرف سے پوچھا جائے گا، ارشاد فرمایا جائے گا کہ اس سے آسان چیز تم سے مانگی گئی تھی، دنیا کے اندر اس سے آسان چیز تھی، 5 وقت نماز پڑھو، زکوٰۃ کے اندر 40واں ادا کرو، 100 کے اندر 2.5 روپے ادا کرو۔ اب ساری کی ساری دنیا خرچ کرتے ہو لیکن نہیں ملے گا۔ دنیا کے اندر معمولی سا خرچ کرتے، معمولی کوشش کرتے، معمولی محنت کرتے تو تمہیں یہ چیز مل جاتی۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دنیا کے اندر یہ نور آدمی حاصل کر سکتا ہے، اور نور کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ نیکیاں نور ہے، اور یہ نور کا سبب بنے گی آخرت کے اندر۔ ایمان یہاں بھی نور ہے اور آخرت کے اندر بھی نور ہے۔ قرآن کریم نور ہے، یہ آپ کو صاف صاف راستہ بتاتا ہے۔ جب نور ہدایت کے ساتھ یہ چیزیں مل جاتی ہیں تو انسان کا اندر سارا کا سارا روشن ہو جاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کون سا حق ہے کون سا باطل ہے۔ اس روشنی سے یہاں پر اس نور سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، یہ یہیں پر ہے، اور اپنے اولاد اور اپنے ماتح افراد کو بھی اس روشنی سے استفادہ کا موقع دینا چاہیے۔ اگر کسی نے اپنے بچے کی غلط تربیت کی تو اس کا وبال جس طریقے سے اس پر ہوگا، اس لیے کہ وہ خراب چلے گا، اس طریقے سے اس ماں باپ کے اوپر ہوگا جنہوں نے اس کا راستہ خراب کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک صاف واضح ہے جو بتائی گئی، کل مولود یولد الفطرہ۔ اسی فطری نور ہدایت کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جنگل میں ہو اور جس کے پاس کوئی بھی راستہ بتانے والا نہ ہو، ایمان اور اسلام کی طرف کوئی بھی دعوت دینے والا اس کے پاس نہ گیا ہو، اس شخص کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے لیے معبود تصور کرے، اور اس کی صلاحیت ایسی ہے جس کی رہنمائی خدا تک ہو جائے گی، ایک اللہ کو مانے، اس لیے آس پاس کے دلائل سے معلوم کرے، عقل کے نور اور نور ہدایت سے معلوم کرے کہ یہ چیزیں خود بخود نہیں اٹھتی، اس کا اگانے والا کوئی ہے۔ سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، خود بخود ایسا نہیں ہوتا۔ آسمان کے اندر تارے ہیں، سورج اور چاند ہے، آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں۔ زمین اور آسمانوں کا نظام سارا کا سارا ایک ضابطے کے نیچے چل رہا ہے، ایک دوسرے کے خلاف نہیں، ایک دوسرے کے موافق۔ یہ جنگل کے اندر پڑا ہوا ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ بارش برستی ہے، نیچے زمین سے بیج کی کومپل نکلتی ہے، مٹی اس کو راستہ دیتی ہے، وہ کمزور سی کومپل بال کی طرح وہ نکلتی ہے، مٹی کا ڈھیلا اس کے اوپر پڑا ہوا ہے، وہ ڈھیلا اس سے ہٹ جاتا ہے۔ یہ ڈھیلے کا ہٹنا، پانی سے اس کا اگنا، زمین کا اس کو راستہ دینا، سورج کی روشنی کا اس کو فائدہ دینا، ہوا کا اس کو فائدہ دینا، یہ سارا کا سارا نظام عقل کے ذریعے سے انسان معلوم کرتا ہے کہ ایک ہی ذات اس کے پیچھے ہے چلانے والی، اور وہ ذات اللہ کی ہے، چاہے اس کو نام نہ آتا ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنی بات ہر شخص کے اوپر لازم ہے، اگر اس کو کسی نے بتایا بھی نہ ہو کہ اللہ ہے تو اس کو خود اپنی ضمیر اور نور ہدایت سے وہ معلوم کر لے کہ میرا خالق اور ان تمام چیزوں کا خالق اور نظام کو چلانے والا ایک ذات، چاہے وہ قرآن پاک کی آیت کو بھی نہ جانتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی نہ جانتا۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ان چیزوں سے فائدہ اگر نہ لیا جائے تو یہ انتہائی درجے کی ناقدری ہوگی، اور ناشکر انسان کسی کو اچھا نہیں لگتا، کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ آپ
نے کسی کے ساتھ سختی میں کوئی اس کو فائدہ پہنچایا، مشکل سے بچایا، اور پھر وہ آپ سے بات بھی نہیں کرتا، آپ کو تکلیف پہنچانے کی فکر میں لگا ہوا ہے، آپ کو کتنا برا لگے گا؟ اس لیے یہ ناقدر انسان ہے۔ اور جو قدردان ہوتا ہے اس کو اگر ایک پیالہ بھی پلایا جائے، اجنبی تھا، مسافر تھا، جان پہچان نہیں تھی، اور ایک پیالہ چائے پلائے تو اس کو وہ یاد آتا ہے۔ ہم ایک مرتبہ ریونڈ سے آ رہے تھے، راستے کے اندر ساتھی تھے، جو گاڑی چلانے والا تھا اس کو نیند آ رہی تھی، روحان شاہ۔ میں نے اسے کہا کہ بھئی تجھے نیند آ رہی ہے؟ نیند آ رہی تھی اور گاڑی چلا رہا۔ تو میں نے کہا ہمیں بھی برباد کرو گے، تو بھی رک جاؤ، یہیں پر سو جاؤ۔ تو وہ جو ٹھہرنے کی جگہ ہوتی ہے وہ نہیں تھی، بلکہ موٹر وے کے کنارے رک گئے۔ وہ خطرناک جگہ ہوتی ہے، لیکن اس کو نیند آ رہی تھی۔ اس کو ہم نے گاڑی کے اندر، ہم نے کہا کہ یہیں لیٹ جاؤ، ہم نیچے اتر گئے، چٹائی تھی ہمارے پاس وہ بچھائی، 2-3 ساتھی تھے۔ تو ایک دو ساتھیوں سے میں نے کہا، میرے اپنے عزیز تھے، مولانا جہانگیر صاحب تھے، غالباً مولانا اسحاق صاحب، سامنے ایک گھر تھا اور وہ جو موٹر وے کی جال ہے اس کے اندر سوراخ تھا۔ میں نے کہا اس سوراخ میں چلے جاؤ، سامنے گھر والوں سے چائے بنواؤ، لیکن دیکھو پیسے ہم نے دینے ہیں، ان کو پیسے دینے، اور ان کو کہو کہ اگر تمہارے پاس دودھ ہو تو چائے ہمیں بناؤ پلاؤ۔ وہ چلے گئے، انہوں نے کہا، تو وہ آس پاس کوئی آبادی نہیں تھی، ایک ہی گھر تھا کھیتوں میں، اور انہوں نے ہاں کر دی چائے پلاتے۔ تو وہ خاتون گئی، اس نے چائے بنائی، اس کا شوہر بھی وہاں تھا، ہم دور سے دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے چائے دی، اور چائے کے لیے جو پیالیاں دی، اس گھر میں جو نئی پیالیاں تھی وہ پیالیاں دی، نوے شکوری وطور کڑو، اور نوے دسترخوان سپین بوٹی پہ بانے کڑو، نمائے دائے سمرا محبت و سمرا، یعنی زمونگا عزت درناوے کتنی انہوں نے کی ہے۔ بڑا دل خوش ہوا، چائے ایسی چائے بنائی تھی چی تیلے پہ ادھر دو تیلے، ابھی تک وہ یاد ہے، ہم اس کا تذکرہ بار بار کرتے ہیں۔ وہ چائے پیا، پھر پیسے دے رہے تھے، وہ کہتے پیسے نہیں۔ ہم نے کہا پنجاب کے اندر ایسے اچھے اچھے لوگ موجود ہیں، ہم سمجھ رہے تھے کہ وہاں اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے، دیہات کے اندر کوئی گھر بھی ساتھ نہیں تھا، ایک ہی اکیلا گھر تھا۔ تو آدمی وہ قدردان آدمی ہوتا ہے کہ جو کسی نعمت کی ناقدری نہیں کرتا۔ اب ایسی جگہ کے اندر کوئی آپ کو چائے پلائے تو عمر بھر انسان کو یاد آتی۔ تو اللہ جل شانہ کی نعمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے۔ یہ دنیا اس سے فائدہ اٹھانے کی، اس نوری ہدایت سے، نور ایمان سے یہاں پر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب اپنے اوقات کو دوسری چیزوں کے اندر ضائع کرتے ہیں، اندھیروں کے اندر سفر کرتے ہیں۔ اللہ بچائے، جب قبر کے اندر اور برزخ کے اندر پھر اندھیرے آتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ کاش ہم واپس چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کی حسرت سے اور ذلت سے ہمیں بچائے۔